نہایت ہی بڑے احترام دوستوں، بسد احترام بزرگوں، یہ جیسے سبھی حضرات جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا جو اختتام ہے نا، اگر بندہ سوچے نا تو اختتام بھی قربانی اور ابتدا بھی قربانی، یعنی ذوالحج کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، اور محرم کے اندر وہ بھی 10 تاریخ ہے اور یہاں بھی 10 تاریخ ہے، اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ ماہ رمضان کے بعد آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ روزوں کی فضیلت ہے وہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ہو سکے تو پورا مہینہ روزہ رکھے محرم الحرام میں، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو 10 دن، یہ جو 10 دن ہے نا یہ تو لازمی، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو فرمایا جن دنوں میں حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کا جو پانی بند کیا گیا، وہ پیاسے رہے اور ہم کھاتے بھی رہیں، پیتے بھی رہیں اور گل گبارہ بھی کرتے رہیں۔ عجیب دنیا آ گئی ہے، عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، محرم الحرام کا چاند نظر آتا تھا نا تو ٹی وی والے بھی نشریات میں ساز نہیں بجاتے تھے، ساز بند ہو جاتے، ہمہ قسم کے ساز بند، وہ نیوز سے پہلے جو ساز بجتا تھا وہ بھی بند، ہمہ قسم کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، جو مشہوریاں ہوتی ہیں وہ بھی بند، ان کے ساز بھی بند، ریڈیو میں ساز بند ہو جاتے تھے۔ لیکن افسوس ہے اب تو ریڈیو اور ٹی وی والی تو کیا بات کریں، ہر بندے کے پاس جو ہے نا وہ یہ موبائل موجود ہے، اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا ساری چیزیں۔ چاند نظر آ گیا ہے، چاند کی 2 ہو گئی ہے، 3 ہو گئی ہے، 4 ہو گئی ہے، 5 ہو گیا، حتیٰ کہ 10 محرم الحرام کو بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار آج کتنا عظمت والا دن ہے، لہذا ہم اس کو ذرا بند کر کے رکھ دیں، آج کیوں نہ اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کر لیں۔ بڑی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ یہ 10 دن جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی، عبادت، ریاضت میں گزارے جائیں، اور حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کا جو سفر ہے نا اس کو یاد کیا جائے۔ کہ ہم تھوڑے سے سفر میں جاتے ہیں نا تو بڑی حالت خراب ہو جاتی، 2 4 دن ہماری تھکاوٹ ہی ختم نہیں ہوتی، لیکن مورخین نے لکھا ہے حضرت امام حسین مدینہ سے چلے مکہ آئے، جتنا بھی لمبا سفر ہے جو حجاج کرام گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، پیدل نہیں گئے ہیں، کس پہ گئے ہیں؟ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، بسوں پہ جاتے ہیں، کاروں پہ جاتے ہیں، بڑی تیز رفتار اور ایئر کنڈیشنر بسیں ہیں، یعنی وہاں گرمی نہیں لگتی ہے ان بسوں کے اندر، پھر بھی وہ کہتے ہیں یار تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا مدینے سے چلے ہیں، مکے آئے ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوا ہے، فرضی نماز کا، وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھی، اور یہ نہیں ہے اکیلے نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ، جماعت قضا نہیں ہوئی۔